اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، 1.5 ارب مسلمانوں کو دہشت گردی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دنیا کی جانب سے اسلاموفوبیا کے واقعات پر خاموشی افسوسناک ہے۔ اسلام اور مسلمان مخالف بیانیے کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ عمران خان نے کہا OIC کا مقصد اسلامی ممالک کا تحفظ تھا، افسوس ہم ایسا نہ کر سکے۔ مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، اس کے باوجود مظالم روکنے کے قابل نہیں۔ ہم فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ناکام ہوئے۔ I believe that Islamic values never have been so much under threat as they are right now. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right in Kashmir. The international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. پاکستان بنا عالم اسلام کا میزبان۔ اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کا 48واں اجلاس، 57 ممالک کے وزرائے خارجہ اور مبصرین شریک۔ چین کے وزیر خارجہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اسلاموفوبیا، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر سمیت مختلف تنازعات پر 140 سے زائد قراردادیں پیش ہوں گی۔ مشرق مغرب کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ۔ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ OIC مسلم امہ کی مشترکہ آواز ہے۔ مسلم امہ کے درمیان مضبوط تعلقات پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی جارحیت، عالمی قوانین کی خلاف ورزی، فلسطینیوں کی نسل کشی قابل مذمت۔ خطے میں امن کی خواہش۔ OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے مطابق حل کرنے پر زور۔ سعودی عرب کے شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت۔ بہترین مہمان نوازی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی جرأت مندی، سعودی عرب کا خراج تحسین۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد کی منظوری، مسلم امہ کی کامیابی، پاکستانی کردار قابل تعریف۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ جنرل قمر جاوید نے OIC اجلاس کو عالمی برادری کے مشترکہ ویژن کے لیے تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ 3 ماہ میں دوسرا OIC اجلاس، پاکستان، وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی، قوم کو فخر ہونا چاہیے۔ پاکستان عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے، اپوزیشن جماعتوں بالخصوص کانفرنس کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے والوں کو مبارک ہو۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ویڈیو پیغام۔ سوری نواز شریف، براڈ اسٹریٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ 22 سال تک لوٹی گئی دولت کی تحقیقات کے دوران نواز شریف اور ان کی فیملی کا 1 روپیہ نہیں ملا۔ کاوے موسوی کا نجی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز، جو جھوٹے الزامات لگانے والے قذابوں کے سر پر پڑی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا موسوی نے تسلیم کیا ناجائز دولت کا ذرا سا بھی ثبوت نہیں ملا۔ تحقیق کرنے والے بھی مان گئے کہ یہ سب سیاسی انتقام تھا۔ اپوزیشن کا تبدیلی مشن، لانگ مارچ کے سلسلے میں صدر نون لیگ نے اجلاس طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس میں مارچ کی تیاریوں سمیت کئی اہم امور پر بات ہوگی۔ اتحادیوں اور اپوزیشن کا تال میل، MQM اراکین سے کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ متحدہ اراکین کی پارلیمنٹ لاجز میں مسلم لیگ نون PP رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں۔
بعض عناصر اقتدار کے لیے ملک و قوم کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں. ملک کسی انارکی یا افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو. عثمان بزدار سے صوبائی وزیر اسد کھوکھر، غضنفر عباس چھینا، سردار شہاب الدین، حنیف پتافی سمیت مختلف اراکین کی ملاقاتیں. مکمل حمایت کا اعلان. کپتان نے سارے باؤنسرز یارکرز کرا لیے، اب اپوزیشن کی گگلی آئے گی. عمران خان ضمیر کی نہیں عوام کی آواز سنیں. حمزہ شہباز کا الٹیمیٹم، لانگ مارچ لاہور سے چلے گا تو پتہ لگے گا جلسہ کیا ہوتا ہے. تحریک عدم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا دعویٰ. ستائیس مارچ جلسے کے لیے ٹائیگر فورس نے ڈنڈے تیار کر لیے. فیصلہ آباد میں ڈنڈوں پر پارٹی پرچم پینٹ کر دیا، کیل بھی ٹھونک دیے. کارکنوں نے رابطہ مہم بھی تیز کر دی. قانون سے کھلواڑ مہنگا پڑ گیا، کپتان اور کھلاڑیوں پر فائن لگ گیا. بلدیاتی انتخابات کے قواعد کی خلاف ورزی، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دوسری بار جرمانہ. شاہ محمود قریشی اور مراد سعید دو صوبائی وزراء پر بھی 50,000 روپے جرمانہ. باتوں میں ہیرو، کام میں زیرو، بڑے بڑے داؤں کی قلعی کھل گئی. خیبر پختونخوا کے 16 محکموں میں 38 ارب روپے سے زائد کی بے قاعدگیاں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں چونکا دینے والی انکشافات، کئی اہم امور کا ریکارڈ تک موجود نہیں. سچائی بتانا جرم، خامیاں بتانا گناہ، آزادی صحافت کے دعوے فراڈ کا پلندہ. پاکستانیوں کی آواز دبانے کی کوشش. نیوز اور روزنامہ نئی بات کے سرکاری اشتہارات بند. سینئر صحافی طلعت حسین کا پروگرام شروع کرنے پر حکومت ناراض. نیوز انتظامیہ پر مسلسل دباؤ، چینل بند اور مقدمات قائم کرنے کی دھمکیاں. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پریس کلبز، میڈیا ورکرز آرگنائزیشن سمیت صحافتی تنظیموں کی نیوز انتظامیہ پر حکومتی دباؤ کی شدید مذمت. سرکاری دباؤ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے. اشتہارات کی بندش فوری طور پر ختم کی جائے. چنیوٹ اور خانے باد میں صحافی سراپا احتجاج. PUJ آج لاہور پریس کے باہر. کراچی کے ادبی آسمان پر شاعری کی گھٹائیں. ایکسپو سینٹر عالمی مشاعرے کی تیاریاں مکمل. امریکہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور سویڈن سے شعراء کراچی پہنچنا شروع ہو گئے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے. پینے کا صاف پانی ہر فرد تک پہنچانا بے حد ضروری. بدقسمتی سے پاکستان کے بڑے شہروں میں ہی پانی کی قلت اور آلودہ پانی کے بے شمار مسائل. چین کے شہر جوازو میں گزشتہ روز مسافر طیارہ گرنے سے کتنی ہلاکتیں ہوئیں؟ چینی حکام کا تعداد بتانے سے انکار. لاشیں اکٹھی کرنے اور طیارے کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری. وزیر اعظم عمران خان کا چینی طیارے کے حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار. روس کی یوکرین پر مسلسل بمباری جاری. دارالحکومت کیو کے شاپنگ سینٹر پر حملے میں 8 افراد ہلاک، 10 زخمی. روس یوکرین میں کیمیائی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. امریکی صدر نے خدشہ ظاہر کر دیا. جو بائیڈن کی پیوٹن سے متعلق بیانات نے دونوں ممالک کے تعلقات خطرے میں ڈال دیے. روس نے خبردار کر دیا. یوکرینی مہاجرین سے متعلق سوال پر کہکہا کیوں لگایا؟ امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس تنقید کی زد میں آ گئیں. سوشل میڈیا پر صارفین نے کمیلا ہیرس کو آڑے ہاتھوں لے لیا.